الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصوف کے جوہری پہلو کے سلسلے میں آج کی بات معاملات صوفیہ، کرامات صوفیہ۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ کے پڑوس میں ایک شخص کے ہاں چوری ہو گئی۔ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ اس کی غم خواری کے لیے تشریف لے گئے۔ پڑوسی نے بڑی خندہ پیشانی سے ان سب کا استقبال کیا۔ حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ نے بتایا کہ ہم تمہاری چوری ہو جانے کا افسوس کرنے آئے ہیں۔ پڑوسی یہ سن کر بولا، حضرت میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں اور مجھ پر اللہ تعالیٰ کے 3 شکر واجب ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا وہ کیسے؟ اس پڑوسی نے فرمایا پہلا شکر یہ ہے کہ دوسروں نے میرا مال چرایا ہے، میں نے نہیں۔ دوسرا شکر یہ ہے کہ ابھی آدھا مال میرے پاس موجود ہے۔ تیسرا شکر یہ ہے کہ میری دنیا کو ضرر پہنچا، یعنی میرا نقصان ہوا ہے، میرے دین کو نہیں۔ دین پورے کا پورا میرے پاس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بندہ بھی وہی ہے جو پریشانی کی حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ اور شکر یہ ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں کچھ بھی چلا جائے، وہ جتنا بھی قیمتی ہو، وہ شکر ہے، کیونکہ اصل میں دینا ہی شکر ہے۔ اب اس واقعے کا جوہری پہلو بھی یہی ہے۔ پہلا تو یہ کہ شکر کیا ہے؟ شکر یہ ہے کہ جو چیز کسی کے پاس نہیں، اگر اللہ نے آپ کو عطا کی ہے تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کریں جن کے پاس نہیں ہے، یہ شکر ہے۔ جیسا کہ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ کا فرمان ہے کہ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے اس کو پہنچا دو۔ اب دوسرا جوہری پہلو اس واقعے کا یہ ہے کہ ایک ولی ہیں حضرت احمد حرب رحمۃ اللہ علیہ۔ ظاہر ہے وہ سن کر چوری کا یعنی نقصان ہوا ہے، پڑوس میں گئے تو پڑوسی کے جو جوابات تھے، جو علم تھا اور اس کا جو ظرف تھا، اس سے آپ کی رہنمائی ہوئی۔ اور تیسرا جوہری پہلو یہ ہے کہ ایک عام آدمی بھی یہ جانتا ہے اور سمجھتا ہے، جسے اللہ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہو، کہ اگر اس میں سے کچھ چلا جائے، جیسے بھی حالات ہوں، تو ہر حال میں جو ہے نا شکر کرنا چاہیے۔ اور شکر یہ ہے کہ دے کے شکر کرنا، جب مائنس ہو جائے تو شکر کرنا، جب چلا جائے ناگہانی طور پر تو شکر کرنا۔ شکر یہ نہیں ہے کہ آ جائے تو شکر کرنا، کھا لیا تو شکر کرنا، پیٹ میں ڈال لیا تو شکر کرنا، یہ شکر نہیں ہے۔ اور چوتھا جوہری پہلو یہ ہے کہ نقصان انسان کی زندگی کا ایک جز ہے، نفع اور نقصان پوری زندگی نہیں ہے۔ اگر ایک جز کم ہو گیا ہے تو اس سے آپ کی پوری زندگی مائنس نہیں ہو سکتی۔ ایک جز کم ہوا ہے یعنی نقصان ہو گیا ہے، کوئی بات نہیں، آپ شکر ادا کریں، اللہ آپ کو دوبارہ دے دے گا۔ جیسے کہ اس پڑوسی نے جواب دیا، اس بندے نے، کہ آدھا مال میرے پاس ہے۔ یعنی نقصان ہو جانا اور نقصان کے بعد یہ کہنا یا یہ سمجھنا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے، یہ بے معنی بات ہے، یہ ناشکری ہے، کیونکہ یہ ایک جز ہے آپ کی زندگی کا، ساری زندگی یہ نہیں ہے۔ اور فائدہ جو ہے وہ بھی ایک جز ہے آپ کی زندگی کا۔ اگر آپ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس کو جز کے طور پر اپنائیں، یعنی اللہ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے، اس میں شریک کریں، دوسروں کو بھی دیں، تقسیم کریں۔ اگر نقصان ہو گیا ہے تو وہ بھی ایک جز ہے، اور اس کا دکھ نہ کریں، غم نہ کھائیں، پریشان نہ ہوں، اسے جز سمجھ کے فراموش کر دیں، اللہ پھر دے دے گا۔ یعنی ایک جز کے کم ہونے سے یا بڑھ جانے سے آپ کی زندگی متاثر نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے بندے کی یہ تعریف ہے کہ کوئی چیز آ جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی جمع ہو جائے، کوئی چیز چلی جائے یعنی مائنس ہو جائے تو اسے پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ مقام شکر ہے۔ تو ہر حال میں جو شکر کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو وہ اس حال میں بھی شکر،
فائدہ ہو جائے تو اس حال میں بھی شکر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر ادا کرنے کی اور شکر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بزرگان دین کا صحیح مقام اور مرتبہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو مقام شرف عطا فرمائے. آمین. شکر.